مکہ چلے جاؤ، خانہ کعبہ کا دیوار، خانہ کعبہ کا جب آپ طواف کرو تو آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی نظر آئیں گی۔ خانہ کعبہ اتنا پوتر جگہ ہے، اس جگہ میں لڑکیاں مردوں کے ساتھ طواف کر رہی ہیں، اور اسلام نے اس کو اجازت دے دیا ہے۔ مسجد نبوی چلے جاؤ، مسجد نبوی کے اندر مرد نماز پڑھتے ہیں تو بغل میں عورتوں بھی ہزاروں ہزار کی تعداد میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں کو مسجدوں سے منع کیوں کر رہے ہو؟ عورتوں کو مسجدوں سے تم نے کیوں روک رکھا ہے؟ عورتوں کو بازاروں کا تم نے تعلق بنا دیا ہے، عورتوں کو بازار سے تم نے اس کا دل لگا دیا ہے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں بازار کی زینت بن رہی ہے، بازار کی خوبصورتی بن رہی ہے۔ ہماری لڑکیاں پارکوں میں جا کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی ہیں، کیونکہ اس کو تم نے تعلیم نہیں دیا، ان کو تم نے اسلام کا درس نہیں دیا، اس کو تم نے مسجدوں سے نہیں جوڑا، اس کو تم نے مدرسوں سے نہیں جوڑا، ان کو تم نے علماء سے نہیں جوڑا، ان کا تعلق تم نے غلط چیزوں سے جوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے ہماری لڑکیوں کے اندر سے حیا نکل چکی ہے۔ ہماری لڑکیوں کو مسجدوں سے منع مت کرو۔ اپنے نیک، اللہ کہتا، اللہ کے نبی کہتے لا تمنعوا منع، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی لڑکیوں کو، اللہ کے نیک بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو۔ جمعے کے دن تم تو خطبہ سننے کے لیے جاتے ہو، تمہارا ایمان تو مضبوط ہوتا ہے، لیکن تم اپنے بہنوں کو لے کر کے مسجدوں میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اپنی بیٹیوں کو مسجدوں میں لے کر کے کیوں نہیں جایا کرتے ہو؟ ان کو بازار کا لت لگا رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے بیکار جگہ بازار ہے، سب سے خراب جگہ بازار ہے، اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اپنی بیٹیوں کو تم بازاروں کی زینت بناتے ہو، اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں کو تم بازار کی خوبصورتی بناتے ہو۔ تمہارے بہنوں اور بیٹیوں سے کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی بیٹیوں کو مسجدوں میں لے کر کے جاؤ۔ ایک ماحول بنائیے۔ آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو، مکان بنا سکتے ہو، کیا لڑکیوں کے لیے اوپر سے ایک منزلہ عورتوں کے لیے نہیں بنا سکتے ہو؟ جاؤ حیدرآباد کے اندر چلے جاؤ، آپ کو ہر مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام ملے گا۔ کیرلا کے اندر چلے جاؤ، ہر مسجد کے اندر آپ کو عورتوں کا انتظام ملے گا۔ آپ بمبئی کی سرزمین میں جاؤ، وہاں بھی آپ کو لڑکیوں کے لیے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا انتظام ملے گا۔ اسی کلکتہ کے اندر بھی جاؤ، بعض مسجدیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پہ لڑکیاں جا کر کے نماز ادا کیا کرتی ہیں۔ جب ان کو دین نہیں بتاؤ گے تو یہ دیندار کیسی ہوں گی؟ میرے بھائیوں، اپنے لڑکیوں کو دیندار بناؤ، اس کے لیے آپ کو دینی ماحول سے جڑنا ضروری ہے۔ اپنے موبائل سے گانے کو ڈیلیٹ کرو، فلموں کو ڈیلیٹ کرو، اور اپنے موبائل کے اندر قرآن کی آیتوں کو لوڈ کرو، قرآن کی آیتوں کو اپلوڈ کرو، علماء کی تقریروں کو اپلوڈ کرو۔ رات میں سوتے سمے سورہ یاسین لگاؤ، رات میں سوتے سمے سورہ ملک کی تلاوت لگاؤ، رات میں سوتے سمے سورہ بقرہ کی تلاوت لگاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ جس کے گھر کے اندر جس کے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، اس گھر کے اندر شیطان اپناتا نہیں ہے، اس گھر کے اندر شیطان جنم نہیں لے پاتا ہے۔ شیطان کو اپنے گھر سے بھگائیے، اور صبح کیجئے تو اللہ کے نام کے ساتھ صبح کیجئے۔ اپنی بیویوں کو دیندار، بیٹیوں کو دیندار کون بنائے گا؟ مولوی صاحب تو آپ کی بیوی کو نہیں بنائے گا، آپ کی بیٹی کو نہیں بنائے گا، آپ کی بہن کو نہیں بنائے گا، آپ کو بنانا پڑے گا۔ اپنے گھر کو سدھار لو، پورا سماج سدھر جائے گا۔ اپنے گھر کو سدھار لو۔ میری بہن کیسی ہے، میری بیٹی کیسی ہے، میری بیوی کیسی ہے؟ میری بیوی کیا بغیر پردہ، بغیر دوپٹہ کے باہر جاتی ہے کیا؟ تم تعلیم دے رہے ہو لیکن تربیت نہیں دے رہے ہو۔ پڑھا تو رہے ہو لیکن دینی تعلیم نہیں دے رہے ہو۔ اپنے بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم دو۔ غور کرو میرے بھائیوں، اپنے سماج کو اسلامک ماحول میں اگر تبدیل کرنا ہے، اسلامی ماحول میں اگر بدلنا ہے، تو ایک تیسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا
ایک تیسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے اندر قرآن کا درس شروع کرو۔ خود بیٹھو، بیٹی کو بیٹھاؤ، بیوی کو بیٹھاؤ، ماں کو بیٹھاؤ۔ ہندی میں بھی قرآن آ گیا، بنگلہ میں بھی قرآن ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہر زبان میں آپ کو قرآن ملے گا، اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا۔ روزانہ باری لگائیے، آج یہ پڑھے گا قرآن، کل وہ 5 منٹ بیٹھ کر کے اپنے گھر میں سب بیٹھ کر کے قرآن پڑھیے اور قرآن سنیے۔ ایک ماحول بنائیے، آپ روزانہ ایک سسٹم بنائیے۔ کھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ماحول بنا سکتے ہیں کہ روزانہ عشاء کے بعد، نماز پڑھ لینے کے بعد، گھر میں کھانا کھانے کے بعد 5 منٹ کے لیے سب بیٹھے گا اور سب کو اسلامک دعا سنانا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن سننا پڑے گا۔ ایک ماحول آپ بنائیے۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ کرنا پڑے گا۔ اور اپنے گھر کے اندر برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، اپنے بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی منع کرو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے جب تمہارا بیٹا دنیا کے اندر اگر آگ میں جا رہا ہو، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آگ کے بارے میں نالج نہیں ہے، آگ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، وہ بچہ آگ کے پاس جاتا ہے، آپ اس بچے کو روک لیتے ہو اور اپنے گود میں اٹھا لیتے ہو۔ اے بچے، آگ کے پاس مت جاؤ، یہ تمہیں جلا کر کے رکھ دے گی، یہ آگ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو تم دنیا کی آگ سے بچا لیتے ہو، لیکن جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے سماج کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا تیرا بیٹا، جل جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آخرت کی آگ میں اگر تیری بیٹی جائے گی تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اپنی بیٹوں کو جب دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر مند ہو تو آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر مند کیوں نہیں ہو؟ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پتر، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر نور نظر سنو، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز کبھی بھی جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، وامر بالمعروف اور بھلائی کی دعوت دیتے رہنا، وانہی عن المنکر اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا، ان ذالک من عزم الامور، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا جگرے کا کام ہے، بھلائیوں کی دعوت دینا۔ آج نوجوانوں کے اندر بھلائیوں کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، آج برائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ ایک مووی آئی ہے، ایک مووی دیکھنے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے، لڑکا بولتا ہے چل نہ میں دکھاؤں گا، ہاں غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، چل نہ میں تیرا ٹکٹ کٹا دوں گا، برائی کر رہا ہے، برائیوں کی دعوت دے رہا ہے۔ دیکھ رہے ہو، برائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ ہونا یہ چاہیے تھا بھلائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے سماج کو دینی ماحول بنانے کے لیے اپنے گھر کا ایک سسٹم، ایک نظام آپ کو بنانا پڑے گا۔ ایک اور کام آپ کو کرنا پڑے گا، آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر دوڑائیے کہ آپ کا بچہ کا دوست کون ہے، آپ کی بیٹی کی سہیلی کون ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کا دوست دیندار ہے، نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، تم اس بچے کو اس دوست کے ساتھ رہنے دو۔ تمہاری بیٹی کی سہیلی، فرینڈ اگر دیندار نہیں ہے،
سر میں دوپٹہ نہیں رکھتی ہے، نماز کی پابند نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے، تو اپنے بیٹیوں کو ان لڑکیوں سے دور رکھو، ان سہیلیوں سے اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، کیونکہ وہ لڑکی بے دین ہے تو تیری بیٹی کو بھی بے دین بنا دے گی، تیری بیٹی کو بھی بے حیا بنا دے گی، تیری بیٹی کو بھی بے شرم بنا دے گی، تیری بیٹی کو بھی زناکار بنا دے گی، تیری بیٹی کو بھی بے پردہ بنا دے گی، تیرے بیٹی کی تو سر سے دوپٹہ نکلوا کر کے رکھ دے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے دوستوں، اگر کسی کو چیک کرنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ان کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دوستی بڑا ہی ڈینجر چیز ہے۔ کل قیامت کے دن آدمی ایسے ایسے دوستوں کے بارے میں سوچے گا، لڑکیاں سوچیں گی آئے اللہ کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا سہیلی نہ بنائی ہوئی ہوتی، فلاں کو اپنا فرینڈ بنائی نہ ہوئی ہوتی، تو آج میں جہنم میں نہ جاتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کل قیامت کے دن ایک انسان چیخ کر کے کہے گا اے اللہ فلاں کی دوستی نے مجھے جہنم میں پہنچا دیا ہے، فلاں دوست کی وجہ سے میں جہنم میں جا چکا ہوں، فلاں فرینڈ کی وجہ سے میں جہنم میں چلا گیا۔ اے اللہ کاش کہ میں دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا سہیلی نہ بنائی ہوئی ہوتی، فلاں نے غلط کام کیا مجھے بھی غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیا، میری سہیلی اپنے بوائے فرینڈ سے ملا کرتی تھی، اس نے بھی مجھے بوائے فرینڈ دلوا دیا اور میں اسی چکر میں لگ کر کے میں بھی زنا کر بیٹھی۔ کچھ لوگ چیخ کر کے کہے گا کہ اللہ میں تو شراب نہیں پیتا تھا لیکن میری دوستی فلاں کے ساتھ ہوئی اور فلاں نے شراب پیتا تھا اور فلاں کو دیکھتے ہوئے میں بھی شرابی بن گیا، کاش کہ میں دنیا میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو میں بھی شراب نہ پیتا، میں بھی شراب کے لت میں نہ پڑتا۔ فلاں نے زنا کیا اور اس نے کہا کہ چلو دوست زنا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس دوست کی چکر میں میں نے بھی زنا کر لیا، کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے اسلام مل جانے کے بعد میں گمراہ ہو گیا، مجھے محمد الرسول اللہ مل جانے کے بعد، نبی کی تعلیم مل جانے کے بعد میں نے نبی کا انکار کیا، میں نے نبی کی دعوت نہ مانی، میں نے رسول کی باتوں کو نہ مانا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اسی وجہ سے اپنے اپنے بیٹیوں کو دیکھو کہ اس کی سہیلی کون ہے، اپنے اپنے بیٹوں کو دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے، اچھا دوست بناؤ۔ اگر تیرا بھائی اگر تیرا دوست نمازی ہے تو تو بھی ایک نہ ایک دن نمازی بن جائے گی، بن جائے گا، اور اگر تیری سہیلی اگر دیندار ہے پردہ کرنے والی ہے تو تو بھی پردہ کرنے والی بن جائے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اگر سماج کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا، کوئی مولوی آپ کو سدھار نہیں سکتا ہے، کوئی نبی اب نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا۔ اللہ کی نبی کہتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں سب سے لاسٹ سے میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ علماء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کی وارث ہیں۔ وہ لوگوں دنیا کے اندر سب سے اچھے وہ ہیں جو دعوت کا کام کر رہا ہو، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا سب سے اچھا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے ان جلسوں سے کیا فائدہ ہے، ان دعوت و تبلیغ سے کیا فائدہ ہے، ارے دعوت و تبلیغ مت کرو میرے بھائیوں، یہ تو نبیوں کا کام ہے، یہ تو رسولوں کا کام ہے، یہ تو نیک بندوں کا کام ہے، اور اسی کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا میں اللہ نے
نے भलाई की दावत देने के लिए पैदा किया है, बुराइयों से रोकने के लिए पैदा किया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से कोई किसी बुराई को देखे तो जबान से मना करे, और अगर जबान से मना करने से नहीं मानता हो तो उसको हाथ से मना करे, हाथ से रोके। और अगर हाथ से भी ना माने फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका ज़फ़ुल ईमान। अगर हाथ से भी मना न करने पर न माने तो दिल से बुरा जानो कि ये गलत कर रहा है, यानी ऐसे लोगों से ताल्लुक नहीं रखेंगे मेरे भाइयों। लेकिन दावत का काम होते रहना चाहिए, तब समाज के अंदर बिगाड़ खत्म होगा। वरना आप सोचेंगे ये गलत कर रहा, करने तो मेरे बाप का क्या जाता है, हाँ ये शराब पी रहा, पीने दो, मेरे बाप का क्या जाता है, इसकी बेटी गलत कर रही, करने दो, मेरी बेटी का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। आपने ऐसी मिसाल अल्लाह के रसूल ने दी है। आपने फरमाया कि कोई कश्ती समंदर में जा रही हो और उसके अंदर दो मंजिलें हो, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और नीचे वाला ऊपर जाकर के पानी लाता हो। ऊपर जाकर के प्यास लगी, ऊपर चला गया, पानी दे दो, पानी लेके चला आया, और सोचने लगा कि अरे बार बार ऊपर जाने की क्या जरूरत है, हम नीचे ही, हम तो सबसे नीचे मंजिले में है, यहीं पे गड्ढा कर लेते हैं, यहीं पे सुराख कर लेते हैं और पानी निकाल करके पी लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ऊपर वाला नीचे वाले को मना न करे, ऊपर मंजिले वाला नीचे वाले को मना न करे कि इस कश्ती में नीचे सुराख मत करो, हम तुम्हें ऊपर से पानी दे देंगे, अगर वो मना न करें तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पूरे कश्ती वाले डूब करके मर जाएंगे। इस वजह से हम एक मुआशरे के अंदर है, एक कश्ती के अंदर सवार है। अगर किसी घर के अंदर कोई लड़की गलत करती है, तमाम समाज वालों को चाहिए कि उस लड़की को गलत काम से मना किया जाए। आज वो गलत कर रही है, कल तेरी बहन भी गलत कर सकती है, कल तेरी बेटी भी गलत कर सकती है। आज अगर कोई शराब पीता है तो मुआशरे वाले लोग उसको मना करें, और खास करके अगर समाज का जो सरदार है उसको तो ज्यादा इस काम में हिस्सा लेना चाहिए, समाज का जो मुखिया उसको भी हिस्सा लेना चाहिए, समाज का जो बड़ा आदमी है उसको आगे रहना चाहिए। अगर कोई आदमी ज़िना करता है उसको मना करो, शराब पीता हो उसको मना करो, चोरी करता हो उसको मना करो, क्योंकि इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और गुनाह करोगे तो गुनाह करके जन्नत में नहीं जा सकते हो। एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, तो इतने गुनाह करके जन्नत में कैसे जा सकते हो। कभी कभी अपने इस दिमाग के अंदर सोचो, कभी कभी गौर करो मेरे भाइयों, इतने गुनाह करने के बाद हम जन्नत के अंदर कैसे एंट्री कर सकते हैं। एक गुनाह करते तो हो सकता था अल्लाह माफ कर दे, गुनाह पे गुनाह, सुबह फजर के वक्त नमाज न पढ़ी, असर में, ज़ोहर में, मगरिब में, इशा में भी नमाज न पढ़ी, गाना सुन रहे हैं, दूसरी लड़कियों से बातें कर रहे हैं, कुरान की आयतें भी, आयतों की भी तिलावत नहीं कर रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, सारा का सारा बुराइयां हम और आप कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जन्नत में जाएं तो कैसे जाएं। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। अल्लाह कहता है अब हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि जन्नत में इतनी आसानी से चले जाओगे। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़नी होगी, रात में उठ करके अल्लाह को याद करना होगा। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें हराम कामों से बचना पड़ेगा। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें रसूल की इताअत करनी होगी। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी होगी। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें अपने अच्छे अमाल करने पड़ेंगे, तब तुम जन्नत में जाओगे, वरना जन्नत में नहीं जा सकते हो। मेरे भाइयों, तो अपने माहौल को बदलिए, अपने समाज को बदलिए। कौन बदलेगा अगर आप नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम अपनी बहन बेटी को नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। हर कोई अपने अपने घर को सुधार ले तो हमारा समाज सुधर जाएगा। इस्लामिक माहौल में इसको बदलिए। हमारी बेटियों को लड़की चले तो लगना चाहिए मुसलमान की बेटी है, अगर कोई लड़का चले तो लगना चाहिए कि ये मुसलमान का बेटा है। चलने में, उठने में, खाने में,
بیٹھنے میں سب میں اسلام نظر آنا چاہیے۔ ہماری لڑکیاں اگر راستے میں جا رہی ہو تو پتہ چلنا چاہیے یہ مسلمان کی بیٹی جا رہی ہے، اسلام کی بہن جا رہی ہے، کہ مسلمان کی عزت جا رہی ہے، پتہ لگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ماحول کو اتنا پیارا بنا لیں، اپنے سماج کو اتنا اچھا بنا لیں کہ یہ مثالی سماج بن جائے۔ اور اس کے لیے صرف مولوی کے تقریر کر دینے سے نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری لینی ہوگی۔ ہر گھر سے ایک ایک آدمی کو کھڑا ہونا پڑے گا، ایک ایک مرد کو کم سے کم ایک ایک عورت کو کھڑا ہونا پڑے گا، تب یہ ماحول کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہر گھر میں ایک ایک عورت سوچ لے کہ میں اپنے گھر کو سدھار کر کے رہوں گی، ہر گھر کے اندر ایک مرد سوچ لے میں اپنے گھر کو سدھار کر کے رکھوں گا، تو انشاءاللہ سماج کے اندر تبدیلی ضرور آئے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر سمجھ لو کہ نہیں سدھرو گے تو میرے بھائیوں، اگر سب کے سب برائی کرو گے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور سب کے سب دیندار بن جاؤ تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں، تبدیلی لائیں۔ مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہو کر کے بھی مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آدھار کارڈ میں، ووٹر کارڈ میں اگر ہمارا نام اسلامک نام ہے تو اس سے یہ نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں اسلام کو جاننا ہوگا اور اسلام کے طریقے پہ اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ مسجد کو آباد کیجئے، مسجد کو آپ آباد کیجئے۔ مسجدوں کو اگر آباد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پوری رات تقریر سن لینے کے بعد فجر کے وقت آدمی سوتا رہے تو میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کتنا کمزور ہے۔ اس وجہ سے عزم مصمم کیجئے، اعلان کیجئے اور آج سے وعدہ کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شراب نہیں پئیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم مسلمان کی بیٹی ہیں، ہم بے پردہ ہو کر کے گھر سے نہیں نکلیں گے، ہم مسلمان کی بہن ہیں، ہم کسی غیر لڑکوں سے تعلق نہیں بنائیں گے، ہم مسلمان کی بیوی ہیں، ہم کسی غیر محرم سے باتیں نہیں کریں گے۔ آج وعدہ کرو کہ آج سے ہم اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلیں گے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کریں گے، تب اللہ کی رحمت نازل ہوگی، تب اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ کی اس معظم پور کے اندر پہلی بار شاید کے آنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے میں مالدہ کلیا چک میں کئی جگہوں میں آ چکا ہوں، لیکن آپ کی اس ایریے میں نہیں آیا ہوں۔ بہرکیف میری بہت ساری تقریریں ابو الکلام السلفی کے نام سے یوٹیوب کے اندر موجود ہیں، الگ الگ موضوعات پہ آپ ان تقریروں کو سن سکتے ہیں۔ ہم اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے اللہ، ان باتوں کے اوپر ہم سب کو اللہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ الہ ہمیں اپنے زندگی کو اللہ ہمیں اسلامک ماحول میں بدلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گھر کو سدھارنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں مرنے سے پہلے اللہ دیندار، متقی، پرہیزگار اللہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی ہماری موت آئے ایمان کی پر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ